بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد۔ محترم ناظرین، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی کی جگہ اگر ہم قربانی کے جانور کے پیسے کو، اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں تو یہ قربانی کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ خیال غلط ہے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قربانی کے دن، قربانی کے ایام میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کی رقم کو صدقہ کر دینے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا کہ اصل مقصد جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسان کے اندر جان نثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہی اس کی روح ہے۔ تو یہ روح صدقہ کرنے سے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ قربانی کی روح تو جان دینا ہے اور صدقے کی روح مال دینا ہے۔ پھر اس عبادت کا صدقے سے مختلف ہونا اس طرح بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقے کا کوئی دن متعین نہیں۔ سال بھر میں، زندگی بھر میں، کسی وقت بھی، کسی دن میں اور رات میں، کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، مگر قربانی کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے اور اس کا نام بھی یوم النحر اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن رکھا گیا ہے۔ جہاں تک قربانی کا مسئلے کا تعلق ہے تو یہ سلفاً خلفاً ایسے ہی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا بھی اور امت کا بھی اس پر اجماع ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سب کے یہاں قربانی تھی۔ ائمہ کرام کا اس پر بھی اجماع ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ائمہ کا اس کے واجب اور سنت ہونے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے یہاں قربانی سنت ہے، مگر امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ یہ اس کے حکم میں اختلاف ہے اور ائمہ کے یہ دقائق ہیں، اپنی جگہ ہیں، مگر قربانی کی مشروعیت میں سب ہی کا اتفاق ہے۔ اور اگر یہ کوئی غیر شرعی عمل ہوتا تو احادیث میں اس کی صفات وغیرہ کیوں بیان کی جاتی؟ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ ہم قربانی کی آنکھ اور کان کو خوب اچھی طرح سے دیکھ لیا کریں۔ ہم ایسے جانور کی قربانی ہرگز نہ کریں جس کا کان آگے سے کٹا ہو، اور نہ جس کا کان پیچھے سے کٹا ہو، اور نہ جس کا کان چرا ہوا ہو، اور نہ جس کے کان میں سوراخ ہوا ہو۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے اوصاف مذکور ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے احکام صدقے سے بالکل مختلف ہیں، بالکل جداگانہ ہیں، بالکل الگ تھلگ ہیں۔ اس لیے اس میں صدقے کے احکام سے پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور پھر ساری امت آج تک بلا اختلاف یہ عمل کرتی چلی آ رہی ہے اور تعامل امت سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ قربانی، جانور کی قربانی جو ہر سال مسلمانوں پر لازم کی گئی ہے وہ ابراہیمی یادگار کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جانور کی قیمت کا صدقہ کر دینا یا کسی دوسرے نیک کام میں اس قیمت کو لگا دینا، اس سے فریضے سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ جیسے روزے کی جگہ نماز یا نماز کے بدلے میں روزہ رکھ لینا کافی نہیں، زکوٰۃ کے بدلے میں حج یا حج کے بدلے میں زکوٰۃ دے دینا کافی نہیں، اسی طریقے سے قربانی کی جگہ صدقہ کر دینا یہ ناکافی ہوگا۔ کوئی شخص اگر اپنا سارا کا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تو ایک نماز کا فریضہ اس کے ذمے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے صدقہ خیرات کتنا بھی خرچ کر دیا جائے وہ یادگار ابراہیمی کی قائم مقام اور واجب قربانی کی ادائیگی کے لیے ناکافی ہے۔ اس لیے قربانی کے جانور کی قیمت کو صدقہ کر دینا یہ قربانی کا بدل نہیں بن سکتا۔ ان ایام میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ جو قربانی نہیں کرے گا وہ قربانی کے وجوب سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان ایام میں جن کے اوپر قربانی واجب ہو، قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔